اچھے انداز ایک یہ جملہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں کہ آپ خوب اچھے انداز میں یہ کام کر رہے ہیں، تو اس جملے کے اندر جو ہے تھوڑا سا پلہ جو ہے بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ فلاں کام کر لیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ خوب اچھی طرح سے کر لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خوب اچھی طرح سے کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میلاد مصطفیٰ کی ولادت مصطفیٰ کی نعمت کا رب یہ نہیں کہتا کہ اس کا چرچا کرو، بلکہ میرا خدا کہتا ہے کہ اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اس طرح سے کرو کہ اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد کو سجاؤ، اپنی گلیوں کو سجاؤ، اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنے گھروں پر جھنڈے لگاؤ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اور اس آیات کے اندر نعمت سے مراد وہ نعمتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نعمتیں بھی ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن آیات کا اما بنعمت ربک فحدث سے حاصل ہونے والی جو تین باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی صورت و اسلامی اپنی صورت و سیرت کو اسلام کے مطابق دکھاتی ہے، اس کا اظہار بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کا جو حکم دے رہا ہے۔ صاحب تفسیر کہتا ہے کہ اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرنے کا حکم دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ محفل میلاد بھی خوب صحیح طریقے سے مناؤ۔ اور فرمایا کہ بزرگان دین کا عرس بھی منانا، دیار شریف کی محفل بھی منانا، اور میلاد اور عرس بھی منانا۔ تو میں نے کہا کہ آج کل کا لنڈا بازار کا مول بھی میلاد کے اوپر بات کر رہا ہے۔ ارے اس آیات کے اندر تو ہمیں اولیاء اللہ کی عرس منانے کا بھی معلوم ہو رہا ہے، اور یہ کے ساتھ ساتھ یاری منانے کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ اس وقت کی نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس آیات کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب وہ نعمت کون سی ہے کہ جس نعمت کا خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چرچا کرو؟ شاید تفسیر کہتے ہیں کہ جب نعمت کا چرچا ہوتا ہے تو پھر چرچا اس انداز میں کیا جائے کہ معلوم ہو کہ ہم عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب رکھیں گے تو انشاءاللہ میلاد کی محفل آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بولیں گے تو پھر ہم بھی ساتھ ساتھ چلیں گے۔ بولو نماز پڑھو سبحان اللہ۔ میں اس کا کہا تھا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اپنی رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب یہ کون سی نعمت ہے بھائی؟ اب یہ کون سی نعمت ہے؟ نعمتیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی عطا کی ہیں۔ اب آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جسم کی طاقت دی ہے، جسم کی صلاحیت دی ہے، تو یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ بولیے نا، آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جسم کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت۔ بولتے رہیں گے آگے اس چیز کو بنائیں گے۔ یہ جسم کس کی نعمت ہے؟ یہ آنکھیں کس کی نعمت ہے؟ یہ کان کی سماعت کس کی نعمت ہے؟ یہ زبان کی سماعت کس کی نعمت ہے؟ یہ ہاتھ کی سماعت کس کی نعمت ہے؟ جنہیں اللہ رب العزت نے ہاتھ کی نعمت سے نوازا ہے، وہ ہاتھوں اٹھا کر بتلائے کہ میرے خدا نے اللہ رب العزت نے اسے ہاتھ کی نعمت سے بھی نوازا ہے، اسے ہاتھ کی نعمت سے بھی۔ اب جسے اللہ رب العزت نے زبان کی نعمت کی ہے، اب وہ زبان سے بول کر بتائے میرے رب نے اسے زبان
اپنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے آج اس جامع مسجد سے میں بیٹھ کر میلاد النبی کی محفل میں بیٹھ کر یہ بتلائے کہ میرے اس انسان نے اسے زبان کی نعمت ملی ہے. اللہ نے ہاتھ کی بھی نعمت دی ہے, زبان کی بھی نعمت دی ہے. یہ بات ٹھیک ہو گئی ہے, صحیح ہو گئی ہے. اب آئیے, اب جسم کی طاقت دی ہے اور پاؤں کی صلاحیت دی ہے, ہمارے ٹانگوں کے اندر صلاحیت دی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اللہ رب نے ہمیں شکر دیا ہے. یہ اللہ کی بولی کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس نعمت کے بعد خدا نے کوئی اور بھی نعمت دی؟ بولیے, ان نعمتوں کے بعد کوئی اور بھی نعمت ہے خدا کی؟ میں آپ کو رب کی نعمت کے شکر کو صحیح انداز میں پیش کرنے کے لیے آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ میرے خدا نے کیا ہمیں جسم سے علاوہ کوئی اور نعمت بھی دی ہے؟ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آئیے ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں. بولیے سمجھ میں حضور نے فرمایا نا کہ جس نے قرآن کو تھامے رکھا, اہل بیت کو تھامے رکھا, کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. تو آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کی لائق کتاب, تو اللہ کی لائق کتاب ہے, تو منبع ہدایت ہے, تیرے اندر ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک ہر ایک لمحے کا جواب تیرے اندر موجود ہے. قیامت تک کا منظر, قیامت تک کے جواب, محشر کے میدان تک کا جواب تیرے اندر موجود ہے. تو یہ بتا کہ میرے خدا نے اپنی مخلوق کو کون کون سی نعمت سے نوازا ہے. سنیے, سورۃ الرحمن اٹھائیے, اللہ نے فرمایا ہے ابھی کی آرام ربکما تکسبان, ارے نعمت اپنے پروردگار کی بہت بڑی نعمت کو چھوڑو. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. جسم سے علاوہ اور بھی ہمیں طاقت دی ہے, اور بھی نعمت دی ہے. تو وہ نعمت ہے فرمایا ابھی کی اعلیٰ ربکما تکسبان, کہ تم اپنے رب پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھپاؤ گے. یہاں پر صاحب تفسیر لکھتے ہیں, فرمایا کہ تم آگے دیکھو تو میرے خدا کی نعمت, تم دائیں دیکھو تو بولیے خدا کی نعمت, تم آگے دیکھو تو خدا کی, بولے واسطے بولے, تم آگے دیکھو خدا کی نعمت, تم دائیں دیکھو خدا کی نعمت, بولے واسطے بولے, تم دائیں دیکھو بائیں دیکھو, پیچھے دیکھو, اوپر دیکھو, زمین پر دیکھو, زمین کے اندر دیکھو, آسمان سے اوپر دیکھو, جہاں جہاں تم دیکھو گے تمہیں اپنے رب کی نعمتیں نظر آئیں گی. ارے یہ کون سی نعمت ہے جس پر خدا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی خوب چرچا کرو, تم اپنے پروردگار کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یہ کون سی نعمت ہے؟ ہم جہاں دیکھ رہے ہیں خدا کی نعمت ہی نعمت ہے, خدا کا فضل و کرم ہی کرم ہے. تو پھر ہم نے جب قرآن سے فرمایا, قرآن سے سوال کیا, ہم نے جواب دیا, تو قرآن نے ہمیں جواب دیا. تو قرآن سے محبت کرنے والے بندے واسطے سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کی لارے کا ذات کہ تمہارے درمیان اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. ایک اور جگہ پر قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا. کس پر احسان کیا؟ مومنوں پہ کیا. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ احسان مومنوں پہ ہوا, کسی غیر مسلم پہ نہیں ہوا, کسی یہودی پہ نہیں ہوا. یہ کس پر ہوا ہے؟ ایمان والے پر, مسلمانوں پر, ایمان والوں پر ہوا ہے.
آگے بڑھا کر اپنی گفتگو کو حضور علیہ السلام کی ولادت کی طرف لے کے جاؤں گا، لیکن آپ کی سماعت بھی میرے ساتھ رہنی چاہیے۔ اب یہ کون سی نعمت ہے کہ جس پر خدا کہہ رہا ہے چرچا کر، یعنی کہ شکر ادا کر؟ یہ کون سی نعمت ہے؟ قرآن کو کہتا ہے کہ تم جہاں بھی دیکھو میری نعمت ہی نعمت ہے، تم جہاں دیکھو میری نعمت ہے، تم آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، زمین سے نیچے دیکھو، نعمت ہی نعمت ہے۔ اب یہ کون سی نعمت ہے؟ اب قرآن کریم اپنے اصول سے جواب دیتا ہے۔ جب قرآن کسی اعلیٰ مرتبہ مقام رکھنے والے کی بات کرتا ہے نا تو خصوصیت کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ بولیے بڑا نماز خصوصیت سے بات کرتا ہے۔ اب قرآن ہمیں جواب دیتا ہے، فرمایا کہ مومنوں پہ احسان ہوا، ان کے درمیان اللہ نے ایک رسول کو مقبوض فرمایا، اور وہ رسول اس طرح سے روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب محمد رسول اللہ کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ لکھا دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ تعالیٰ یہ نام کس کا ہے؟ میرے رب کریم نے فرمایا کہ یہ اس ذات کا، اس نبی کا نام ہے کہ اے آدم اگر اس نبی کو میں پیدا نہ کرتا تو اے آدم میں مجھے بھی پیدا نہ کرتا، اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اے آدم اگر اس نبی کو پیدا نہ کرتا نہ میں لوح و قلم کو پیدا کرتا، نہ عرش و فرش کو پیدا کرتا، نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا، نہ اس دنیا کو پیدا کرتا، نہ اس کائنات کو پیدا کرتا۔ ارے میں نے اس کائنات کو اس لیے سجایا ہے کیونکہ اس کائنات میں اپنے مہمان محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ تو قرآن میں ہمیں آیات کے اوپر جو جس نعمت کا قرآن حکم دے رہا ہے کہ اس کا خوب چرچا کرو، تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ وہ نعمت ہے ذات مصطفیٰ علیہ السلام۔ وہ نعمت ہے، بولیے، ذات مصطفیٰ علیہ السلام۔ اب یہ کس طرح سے اللہ نے ہمیں بڑی نعمت دی، لیکن کئی کہتے ہیں احساس نہیں کیا، لیکن جب اپنے رسول کو ہمارے طرف بھیجا فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا، میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ اپنے رسول کو بھیجنے کے بعد پھر رب کریم فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا، اس احسان کو بتلایا نہیں بلکہ اس احسان کو جتلایا گیا، اس احسان کو جتلایا گیا، اور پھر اس احسان کو جتلانے کے بعد فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ بولیے، ذات مصطفیٰ علیہ السلام۔ اب یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہوا؟ اس سب کو بتانے کا مقصد کیا ہوا؟ تو اس سب کو بتانے کا مقصد یہ ہوا، علماء کرام فرماتے ہیں تو جان لو تمہارے نبی کی ذات اس زمین سے بھی قیمتی ہے، تمہارے نبی کی ذات اس زمین سے بھی قیمتی ہے، اس آسمان سے بھی قیمتی ہے، چرند و پرند سے بھی قیمتی ہے، ارے ملائکہ سے بھی قیمتی ہے، ارے زمین و آسمان لوح و قلم دنیا میں جتنا بھی جو کچھ بھی ہم نعمتیں دے رہے ہیں سب سے جو زیادہ قیمتی ہے وہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام۔ اتنا پیارا رسول بھیجا، اتنا پیارا رسول، فرمایا کہ یہ نبی حضور خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی نہ تھا، جب آدم نہ تھے تو مصطفیٰ کا نور تھا، جب آدم نہ تھے اللہ نے جب تک بشر کو بنایا نہیں تھا، انسان کو بنایا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی میرا نبی تھا، میرے نبی کا نور تھا، جسے معلوم یہ ہوا کہ یہ نور مصطفیٰ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہوا حضرت عبد المطلب کے پشت میں آیا، اور پھر نور مصطفیٰ۔ اب ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ حضور کے جو والد ہیں
ایک دن اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہے تھے حرم کعبہ کی طرف، ایک خاتون نے دیکھا، وہ دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضرت عبداللہ نے منع فرمایا اور گئے، جا کر حضرت آمینہ سے حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ حضور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ جس کو پتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ ماشاءاللہ، آج سن لیجیے میلاد کی برکت سے آج میرے پیارے مصطفیٰ کی اما جان کا نام بھی آپ سن لیں گے۔ یہی تو میلاد کی برکتیں ہیں، میلاد کی یہی تو برکتیں ہیں۔ کوئی کیا ہمیں چاہیے؟ میلاد سے ہمیں وہ کیا چاہیے؟ آج سن لیجیے کہ میرے پیارے مصطفیٰ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ کا نام ہے حضرت آمینہ۔ کیا ہے؟ حضرت آمینہ۔ یہ نور مصطفیٰ حضرت آمینہ کی شکم میں آیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا اس خاتون نے جس نے کہا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اس نے جب وہ دوبارہ حضرت عبداللہ وہاں سے پلٹ کر آئے تو دیکھا وہ خاتون اب روتی نہیں، کچھ بات نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ خاتون پہلے تو نکاح کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن اب تم تیار نہیں ہو۔ اب وہ خاتون مکی عورت ہے، مکی عورت ہے، وہ خاتون کہتی ہیں کہ اے عبداللہ، جو تمہاری پیشانی میں نور چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی، اب وہ نور تمہاری پیشانی میں نہیں چمک رہا، اب وہ نور کسی اور میں منتقل ہو گیا۔ اب وہ نور مصطفیٰ حضرت آمینہ کی شکم میں آ گیا۔ حضرت آمینہ کے جب شکم میں، حضرت آمینہ کے پیٹ میں جب حضور علیہ السلام دربدر ہوئے تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب تک نور مصطفیٰ میرے شکم میں رہا تو میں نے اپنی طبیعت کے اندر کبھی بھی بوجھ محسوس نہیں کیا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا غور کریں، یہاں پر تھوڑا سا غور کریں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، اماں جان فرماتی ہیں حضور کی، کہتی ہیں کہ جب سے نور مصطفیٰ میرے شکم میں آیا، میرے پیٹ میں آیا، تو کبھی بھی میں نے اپنے آپ پر بوجھ محسوس نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کیسے سوچوں بوجھ محسوس ہوتا؟ ارے جس ذات کو میرے خدا نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہو، وہ کسی اور پر بوجھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کسی اور پر بوجھ ہو سکتا ہے؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جتنے دن بھی یہ نور مصطفیٰ رہا، فرمایا کہ میرے کسی طرح سے بھی محسوس نہیں ہوا، بلکہ فرماتی ہے کہ جب میں جنگل پہ جاتی ہوں، تو جنگل کی درخت جو ہے جو مجھے سلام کرتے ہیں۔ ولادت مصطفیٰ کی بات کریں تو میں نے سنا کہ روہنگی کے رہنے والے بڑے پیارے انداز میں ولادت مصطفیٰ مناتے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس لیے آپ شوق کے ساتھ جڑے، میرے اور پیارے آقا، آپ کے مدنی پیارے آقا کی ولادت کی بات ہو رہی ہے تو جذبے اس ساتھ کرتے ہیں، ہاتھوں کو بھی لہراتے ہوئے اور زبان سے بھی سبحان اللہ کی صدا لگاتے رہے، اور جو گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تکڑے ہوتے بیٹھے، ہمارے مدامی بولتے ہیں تکڑے چوڑے ہوتے بیٹھے، مصطفیٰ کی ولادت کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت آمینہ کہتی ہیں، فرماتی ہے کہ جب سے نور مصطفیٰ میرے شکم میں آیا، میں درخت میں جاتی ہوں، میں جنت میں جاتی ہوں، درخت مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ کہتی ہے کہ جب میں چکی چلانے بیٹھتی ہوں، چکی خود بخود چلنے لگتی ہے،
یہ کس شہنشاہ بدلا دے دو بدلا دے دو اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے تو نبی کے میلاد کے لیے اٹھاؤ اللہ نے آپ کو زبان دیے نبی کے میلاد کے لیے اسے چلا لو یہ کس شہنشاہ یہ کون سے شہنشاہ سنیوں کے حصے میں ہے یا کوئی اور بھی بناتا ہے بولیے کوئی اور بھی بناتا ہے تو آئیے سنتے ہیں ہم تو اس نبی کے میلاد میں بیٹھے ہیں جو ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہوگا کہ جنہیں وہ دیکھتے نہیں وہ دیکھتے بھی انہی کو ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد سب جھوٹ جھوٹ کے بولو ابھی تو ماں کے پیٹ میں ہے اتنا نور ہے کہ گھر بھی چمک تھا جب اس دنیا میں آئے ہوں گے تو یہ دنیا کس طرح سے چمک رہی ہوگی حضرت عمرہ فرماتی ہے کہ جب مصطفیٰ علیہ السلام میرے شریف میں تھے فرماتی ہیں کہ گھر کے اجالا ہو گیا نور مصطفیٰ چمک تھا آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت سے قبل سنیے آپ کی ولادت سے قبل فرماتی ہے کہ ایک شخص آیا میرے کانوں میں بتلایا کہ اب یہ نور مصطفیٰ دنیا میں جلوہ ہو رہا ہے اس کی زیارت کی خوشی منانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں ملائکہ تیاری کر رہے ہیں فرمایا کہ جب مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس دنیا میں آئے فرمایا کہ جیسے ہی مصطفیٰ کی ولادت ہوئی جتنے بھی کعبے کے اندر بت تھے جتنے بھی خانے تھے سارے کے سارے ٹوٹ گئے خانوں میں خاک ہونے لگی خاک ہونے لگی یہ کس کا نور ہے ارے یہ تو وہ نور ہے جس کا نام بھی میٹھا وہ کہتے ہیں کہ نام محمد کتنا میٹھا
کس کو لگتا ہے؟ سب کو لگتا ہے. مل کے پڑھیں انشاءاللہ. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے محفل میں. عقیدہ بیان کر رہا ہوں. محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مصطفیٰ ہر محفل میں آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا مصطفیٰ ہر محفل میں آتے ہیں. جہاں انہیں پسند ہوتا ہے آنا وہاں پر مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. سنیے غور سے سنیے. حضور علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو قبر کے اندر دفن کر کے جاتے ہیں. غور سے سماعت کیجیے گا. قبر میں دفن کر کے جاتے ہیں, مٹی جنازہ پڑھتے ہیں, مٹی کرتے ہیں, قبر میں دفن کر دیتے ہیں. اس کے بعد اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں. جا رہے ہیں مسجد نبوی تک جا رہے ہیں. مسجد نبوی تک جا رہے ہیں اور جیسے ہی مسجد نبوی تک جا رہے ہیں چلتے چلتے صحابہ کرام کو اس قبر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ کو بتلاتے ہوئے جا رہے ہیں. اب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مصطفیٰ ہر محفل میں آتے ہیں. ارے مصطفیٰ جسے پسند کرتے ہیں اس محفل میں آتے ہیں. گاتے ہیں گاتے ہیں نہیں گاتے ہیں. کوئی نغمے گاتے ہیں یا نہیں گاتے ہیں یہ بتائیے مجھے. اشعار ہیں لب پر نغمے صلی اللہ کے ہاتھوں میں سکون. یہ گاتے نہیں گاتے لب پہ نبی کے صلی اللہ کے ترانے گاتے نہیں گاتے ہیں سب گاتے ہیں. لب پر نغمے صلی اللہ کے ہاتھوں میں سکون. دیکھو تو سرکار کا بنگلہ کیسا لگتا ہے. ہمارا یہ نہیں ہے یا رسول اللہ ہم آپ کا نغمہ گا رہے ہیں, ہم صلی اللہ کے ترانے پڑھ رہے ہیں, ہم آپ کی مدد کھائی کر رہے ہیں. یا رسول اللہ دیکھتے تو ہم اچھے لگ رہے ہیں نہیں ہم اچھے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں تو پسند کرنے کے لیے. اگر نغمے پسند آ رہے ہیں تو پھر آپ پھر تشریف ہی لے آئیے. لب پر نغمے صلی اللہ کے ہاتھوں میں سکون. دیکھو تو سرکار کا بنگلہ کیسا لگتا ہے. دیکھو تو سرکار کا بنگلہ کیسا لگتا ہے. حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں جب اگر ہوئے جب نور مصطفیٰ اپنی ماں کے پیٹ کے شکل سے باہر آیا تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا آسمان کی طرف آسمان پر سفیدی چھا گئی. آسمان پر بولیے سفیدی چھا گئی اور اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دیر میں مصطفیٰ علیہ السلام ریشمی کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے میرے سامنے آ گئے ہیں. اب حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی پیشانی سے نور چمک رہا تھا اور ایسا نور چمکا ایسا نور چاہا عالم اجالا ہو گیا. چمکا کہ سارا عالم اجالا ہو گیا. آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا کہ آپ کا قدرتی طور پہ خدشہ بھی ہوا غسل بھی ہوا اور حضرت آمنہ کہتی ہے کہ اتنا نور چمکا کہ سارا جہان نور ہو گیا. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جیسے ہی نور مصطفیٰ چمکا تو ملک شام
اندر